بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر بشارت علی لجوانی ہے۔ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس یونیورسٹی آف سندھ میں۔ میں پچھلے 15 سالوں سے یہاں یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس پڑھا رہا ہوں۔ میرا تعلق بھٹشا جو سندھ کا ایک کلچرل ہب کہلاتا ہے اس علاقے سے میرا تعلق ہے، اور میں غریب خاندان ہاری خاندان میں پیدا ہوا، اور میرے ماں باپ مزدوری کرتے تھے، لیکن ان کی کوشش تھی کہ میں پڑھوں۔ اس کے بعد پھر میں نے بھکشا سے اعلیٰ سے تعلیم حاصل کی کالج تک۔ اس کے بعد میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں نے پولیٹیکل اسٹڈیز میں ماسٹر کیا 2003 میں، 3 اور 5 کے درمیان۔ اس کے بعد میں کچھ عرصہ میں نے این جی اوز میں کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے برازیل وغیرہ سے لیبر کے حوالے سے میں نے کورس کیے، ٹریننگز کی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو این جی اوز میں بھی میں لیبر رائٹس کے حوالے سے کام کرتا رہا اور میری ریسرچز رہی۔ پھر 2009 میں ایز اے لیکچرر میں نے سندھ یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا۔ اس کے بعد سے میں یہیں تک ہوں، پڑھا رہا ہوں۔ آج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، اور پی ایچ ڈی بھی میری لیبر پہ ہی ہے۔ میرے پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے جو لاز ہیں وہ پاکستان میں برکل انڈسٹری پہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں، اس پہ میری پی ایچ ڈی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک میرا تعارف ہے وہ شاہ لطیف بھٹائی کی دربار کے حوالے سے ہے۔ میرا خاندان چونکہ صدیوں سے شاہ لطیف کی دربار پہ جو شاہ لطیف کا کلام ہوتا ہے وہ پڑھتے آ رہے ہیں، تو میں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ شاہ لطیف کا کلام جسے شاہ جوراب کہا جاتا ہے وہ بچپن میں سیکھا، اور اس ٹریڈیشن کو میں نے کیری کیا، اور آج تک وہ ٹریڈیشن جو ہے وہ میں ریگولرلی کیری کرتا آ رہا ہوں۔ ہر سنڈے کے دن میں شاہ لطیف کا راگ ادھر دربار پہ پلے کرتا ہوں۔ تو ایک طرح سے جو ہمارا ایک کلچرل ہب ہے بھٹشا، شاہ لطیف بھٹائی کی پوئٹری اور اس کا راگ، وہ دونوں میرے ساتھ ہیں۔ اور ساتھ میں پولیٹیکل سائنس ایز این اکیڈمیشین میں یہاں پہ پولیٹیکل سائنس پڑھاتا ہوں، اور بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ڈسکشنس ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ بچے جو ہماری جو ایک سفر ہے جو اس میں بہت زیادہ مشکلات آئی ہوں گی، ظاہر غریب خاندان سے یہاں تک پہنچے ہیں، تو بچوں سے یہ ہے کہ تکالیف کا آنا یا مشکلات کا آنا زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے، کہ ان سے ہم سیکھتے ہیں۔ چونکہ جب تک آپ کو تکلیف نہیں پہنچتی، آپ کو چیلنجز سامنے نہیں آتے، آپ کو مشکلات نہیں آتی، تو آپ سیکھتے نہیں ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی چیلنج کو فیس کریں اور گھبرائیں نہیں۔ زندگی مشکل ضرور ہے، حالات کبھی کبھار مشکل ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جو غریب خاندانوں سے بچے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تو شاہ لطیف کا ایک بیت ہے جس میں شاہ لطیف کہتے ہیں کہ نا امیدی نیج تو اودی تھی امید رکھے، کہ یو پٹ یور ایفرٹ وداؤٹ تھنکنگ دی ریزلٹس، کہ آپ کو وہ ملیں گی یا نہیں ملیں گی یہ فیصلہ بعد کا ہے۔ یو جسٹ گو اینڈ پٹ یور ایفرٹ، کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن نا امیدی نیج تو اودی تھی امید رکھے، تو وہ جو آپ کی منزل ہے وہ آپ کو ملے گی، آپ اس کے قریب جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹرائیو فار دی گول یو آر انٹرسٹیڈ ان۔ تو میں چاہوں گا کہ بچے ضرور ہم سے آ کر یہاں پہ ملیں، جو بھی اسٹڈیز کے حوالے سے جو بھی باتیں ہوتی ہیں یا پھر پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے، تو بچے ضرور آ کر ہم سے ملیں۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں، جو ہماری لائف ایکسپیرینسز ہیں، ہم ان سے ضرور شیئر کریں گے۔ جو نئے آنے والے بچے ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ ضرور پولیٹیکل سائنس کو آپ کریں، پڑھیں ایز اے
چوائس سبجیکٹ ایز اے میجر سبجیکٹ اس کو ضرور پڑھیں. میں چند ایک وجوہات ہیں وہ بیان کرتا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس کو پڑھنا چاہیے تو آپ ضرور پڑھیں. سب سے پہلے تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے ظاہر ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن ہے کہ بچے جاب کے لیے پڑھتے ہیں. تو پولیٹیکل سائنس میں جاب اپرچونیٹیز بالکل ہیں. آپ ٹیچنگ سائٹ پہ دیکھ لیں، یونیورسٹی لیول تک، کالج سائٹ تک. اس کے علاوہ باقی جو پرائیویٹ اور بہت اچھے اسکولس ہیں جو گورنمنٹ اسکولس اور یونیورسٹیز کی طرح پے کرتے ہیں، وہاں پہ بھی پولیٹیکل سائنس کے بچوں کو جو صحیح طرح سے یہاں سے ڈگری کرتے ہیں تو انہیں جابس ملتی ہیں. ایون این جی اوز میں یا پھر انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، آپ یو این دیکھ لیں یا باقی بہت سارے ادارے جو ہیں ان کی سسٹر آرگنائزیشنز، وہ لوگ پولیٹیکل سائنس کے بچوں کو پریفرنس دیتے ہیں. ہمارے ملک میں کچھ تھنک ٹینکس ہیں جو کہ ریسرچ کا کام کرتے ہیں، گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پرائیویٹ تھنک ٹینکس بھی ہیں جو پالیسی میکنگ کا ریسرچ کا کام کرتے ہیں. وہ لوگ بھی پولیٹیکل سائنس کے بچوں کو پریفرنس دیتے ہیں. ان ساری چیزوں کے علاوہ جو ہمارے ملک میں ایک بہت ہی جو ایلیٹ بیوروکریسی جسے کہا جاتا ہے، دیٹ از پی سی ایس اور سی ایس ایس، تو اس میں بھی پولیٹیکل سائنس بہت ضروری ہے، چونکہ سی ایس ایس میں بھی 200 مارکس کا پولیٹیکل سائنس کا پیپر ہوتا ہے 1 and 2. تو پولیٹیکل سائنس کو جسٹ ایز گھر بیٹھ کے پڑھنا اور پھر یونیورسٹی میں جیسے سیریس اسٹڈی کی جاتی ہے اکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے پڑھنا بہت ضروری ہے. یہ تو وہ چند باتیں ہو گئیں جو کہ جاب کے حوالے سے، جاب اورینٹیشن کے حوالے سے. ایک اور چیز ہے جو کہ آج کل ہمارے اس میں معاشرے میں پاکستان میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے بچوں میں کہ وہ ڈگریز بی ایس وغیرہ کر کے پھر فارن اسکالرشپس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ہائر اسٹڈیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو جو یورپین کنٹریز ہیں یا پھر امریکن نارتھ امریکہ وغیرہ ہے، کینیڈا اور امریکہ، وہاں پہ اسکالرشپس میں سوشل سائنس میں پولیٹیکل سائنس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اور ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے بچے ابھی بھی یورپ کے ڈفرینٹ کنٹریز میں ریسنٹلی انہوں نے اسکالرشپ لی ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈگری کرنے کے بعد بچے آئلس کا ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آئلس کا ٹیسٹ آپ کا 6 کا یا 6.5 کا ہونا ضروری ہے. تو وہ ٹیسٹ پاس کر کر اسکالرشپ بچوں کو مل جاتی ہے. تو پولیٹیکل سائنس کا اسکوپ جاب کے حوالے سے، اپرچونیٹیز کے حوالے سے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی بہت زیادہ ہے. تو میں ایز اے فیکلٹی ممبر ان پولیٹیکل سائنس بچوں کو کہوں گا کہ وہ ضرور آئیں، پولیٹیکل سائنس کو جوائن کریں اور یہاں پہ سیریس قسم کی اسٹڈیز کریں، تاکہ پولیٹیکل سائنس انہیں باقی جو سبجیکٹس ہیں ان کو پڑھنے میں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، کیونکہ دس از کائنڈ آف فاؤنڈیشنل کورس ان سوشل سائنس کہا جاتا ہے، جو کہ پرانے جو بھی فلاسفرس ہیں تو انہوں نے پولیٹیکل سائنس کو ایز اے سبجیکٹ بہت زیادہ اہمیت دی ہے. آپ افلاطون کی بات کریں، آپ ایرسٹوٹل کی، ارسطو کی بات کریں، تو جتنے بھی پرانے فلاسفرس ہیں، گریک فلاسفرس، انہوں نے پولیٹیکل سائنس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. تو بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اگر جاب اورینٹیشن کے لیے یا پھر اسکالرشپ وغیرہ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور پولیٹیکل سائنس میں آئیں، اسے سیریس سے پڑھیں. انہیں ضرور اس میں بہت زیادہ نالج اور ایک فائدہ ہوگا جو کہ فار ریسٹ آف دیئر لائف اٹ ول ہیلپ دیم.